السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں یوٹیوب کے ذریعے مخاطب ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے صرف واٹس ایپ پہ آڈیو میسیجز کے ذریعے سے اپنے دوستوں سے رابطے میں ہوں۔ آج طبیعت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، کچھ کولڈ اور فلو ہے، لیکن موضوع ایسا ہے کہ جس پہ میں نے سوچا کہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ کئی بار سوچا اس پہ بات کرنے کے متعلق، لیکن کئی دفعہ بات یہ ذہن سے نکل گئی، تو میں نے ابھی بیٹھا ہوا میں کسی بات پہ غور کر رہا تھا تو یہ موضوع یاد آیا، اور میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ پھر نسیان کی غالب آئے اور میں یہ بات بھول جاؤں، بہتر ہے کہ میں فوری طور پہ اپنے خیالات کو ریکارڈ کر لوں۔ تو بات ہے ایک ایسی جس پہ پاکستان میں ایک عرصے سے ایک طوفان برپا ہے، اب وہ بات ہے توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کی، جس کو غالباً دفعہ 295C کہا جاتا ہے۔ توہین رسالت، توہین مذہب پر سب سے پہلا بڑا واقعہ جو پاکستان میں وقوع پذیر ہوا وہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا بہیمانہ قتل تھا، جو ان کے اپنے محافظ ملعون ممتاز قادری نے کیا، اور اس کو پھر لوگوں نے ہیرو بنا لیا۔ اس کا مزار بھی سنا ہے قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کا بیٹے کو، نوعمر بیٹے کو پیر کا درجہ مل چکا ہے۔ اسلام قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا، اور اس صورت میں کوئی ایکسیپشنز نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے میں ممتاز قادری کو ملعون نہ صرف کہتا ہوں بلکہ دل سے ملعون سمجھتا ہوں، اور جتنے لوگ اس کے حمایتی ہیں ان سب کو بھی ملعون ہی سمجھتا ہوں۔ خیر، ابتدا تو اس ایک بڑے واقعے سے ہوئی تھی، پھر ہم نے دیکھا بے تحاشا واقعات پاکستان میں۔ مسیح گرجا گھروں کو جلایا جانا، مسیحوں کو، مجھے یاد ہے ایک کپل تھا، ان کو زندہ جلا دیا گیا، پھر سری لنکن تھا اس کو مار دیا گیا۔ بے تحاشا واقعات ہیں۔ آپ کسی پہ بھی جھوٹا الزام لگائیں توہین کا، تو کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کو اس کے قتل سے روک دے۔ ججز کی بھی ہمت نہیں کہ ان مقدمات کے خلاف فیصلہ دے سکیں، اور اب تو سنا ہے یہ باقاعدہ ایک کاروبار کی شکل بن چکا ہے۔ نوجوانوں کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے، اور کتنے سینکڑوں نوجوان اس وقت پاکستان کی جیلوں میں صرف اس قانون کی وجہ سے بند ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ کسی بھی قانون کو آپ اپنے مذموم مقاصد کے لیے توڑ مروڑ کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں قصہ ہے کہ قانون میں خود ہی بہت بڑا سقم ہے، تو اس کو توڑنے موڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا کو بھی اس دفعہ کے تحت تقریباً شاید 3 3.5 مہینے پابند سلاسل رکھا گیا، اور پھر اب ضمانت پہ رہا ہیں۔ مجھے انجینئر علی مرزا کی زبان سے تو اختلاف ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے ان کے 90% خیالات سے مکمل طور پہ اتفاق ہے۔ وہ جو ان بابوں کی گھڑی ہوئی کہانیوں کو بے نقاب کرتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ان کو اجر دے۔ نہ صرف ان بابوں کی، ہر کسی ایک فقہ کی نہیں، کسی ایک فرقے کی نہیں، ہر فرقے نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں تو ان کی جو ایک بہت اہم کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں جس طرح کے فرضی قصے اور جھوٹی کہانیاں صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے گڑھی گئی ہیں، وہ بھی ایکسپوز کیا انہوں نے۔ اس لیے ہر قسم کا فرقہ دشمن بن گیا، کیونکہ آج کل کے سو کالڈ علماء، جو علماء سو ہیں، زیادہ تر تو درباری علماء ہیں، جن کی مثال طاہر اشرفی، طارق جمیل جیسے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنی حلوے، مانڈے، روٹی، روزی کے لیے ایسی کہانیوں کو، فرضی من گھڑت قصوں کو استعمال کرتے رہیں۔ خیر، یہ میں موضوع سے شاید کچھ سائڈ ٹریک ہو رہا ہوں، تو میں اب اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ میں بات کروں گا سورۃ الفرقان کی آیات غالباً 68 سے 70، ان کی بارے میں مختصر ان کی تفسیر پہ بات کروں گا۔ ان میں قرآن کے اصولی پیغام توبہ اور رحمت کو واضح کیا گیا، اور اسی تناظر میں پاکستانی تعزیرات قانون کی دفعہ 295C پر اخلاقی اور فکری سطح پر گفتگو کروں گا۔ اس گفتگو کا مقصد نہ تو کسی جرم کی توجیہ ہے اور نہ ہی گستاخی کی حمایت، بلکہ قرآنی اصول عدل، رحمت اور اصلاح کو سمجھنا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 68 سے 70۔ یہ آیات عباد الرحمن کی صفات کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ قرآن یہاں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی نشانیاں گنواتا ہے، اور پھر ان سنگین گناہوں کو ذکر کرتا ہے جن سے وہ بچتے ہیں، اور اگر کبھی لغزش ہو بھی آئے تو توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 68، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یرمون وما یفعل ذلک یلقا ساما۔ اس کا مفہوم یہ ہے، وہ لوگ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام ٹھہرایا ہے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ سخت سزا پائے گا۔ یہاں 3 بڑے جرائم ان کا اکٹھا ذکر کیا گیا۔ شرک، اللہ کے حق الوہیت پر حملہ ہے، قتل ناحق، انسانی جان کی حرمت کی پامالی، پھر زنا، معاشرتی اور اخلاقی نظام کی تباہی۔ یہ تینوں جرائم اپنی نوعیت میں شدید ترین ہیں۔ غور کیجئے کہ قرآن نے ان جرائم کو گنواتے ہوئے کسی ایک جرم کو ناقابل توبہ قرار نہیں دیا، محض سزا کا ذکر ہے، توبہ کی نفی نہیں ہے۔ پھر اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 69، اس کا ترجمہ یا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیت سن کر انسان کو کانپ اٹھنا چاہیے۔ دگنا عذاب، دائمی ذلت، یہ سخت ترین وعید ہے، لیکن یہاں بھی قرآن کا اسلوب قابل غور ہے۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو ان جرائم پر
اڑے رہیں، توبہ نہ کریں اور اصلاح کی طرف نہ لوٹیں۔ پھر آیت نمبر 70 جو ہے وہ قرآن کا حیران کن موڑ، اس کا ترجمہ یہ ہے، بلکہ مفہوم کہوں گا، کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت قرآن کے رحمت آمیز معجزات میں سے ایک ہے۔ صرف معافی نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ سوچئے، شرک جیسے جرم کے بعد بھی توبہ قبول، قتل جیسے جرم کے بعد بھی اصلاح کا دروازہ، زنا جیسے فعل کے بعد بھی نئی زندگی کی اجازت۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انسان کی اصلاح کو سزا پر فوقیت دے رہا ہے۔ قرآنی اصول کو اگر کا مقابلہ کریں انسانی قانون سے، تو اب ہم آتے ہیں دفعہ 295C پر۔ اس دفعہ میں توہین رسالت کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہے، اور عملی طور پر توبہ، اصلاح یا رجوع کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ شاید اس کو ناقابل ضمانت بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت بیسک یا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسانی قانون کو اس رحمت سے زیادہ سخت ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے سنگین جرائم بھی توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے پلٹ آنے پر سزا نہیں، اصلاح کو ترجیح دیتا ہے۔ عدل کے ساتھ رحمت لازم ہے، تو پھر ایک ایسا قانون جو نیت، سیاق و سباق، جہالت، ذہنی کیفیت یا توبہ کو سرے سے نظر انداز کر دے، اصلاح کے بجائے صرف انتقام کو فروغ دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت غفور الرحیم کو انسانی عدالت سے خارج کر دے، وہ کس حد تک قرآنی روح سے ہم آہنگ ہے؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ایمان کی بنیاد ہے۔ گستاخی ناقابل قبول اور شدید ترین گناہ ہے، لیکن گناہ اور مجرم میں فرق رکھنا بھی اسلامی عدل کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت خود اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی اذیتوں پر درگزر فرمائی، اصلاح کا دروازہ بند نہیں کیا، حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی توبہ کا موقع دیا۔ تو قرآن کیا چاہتا ہے؟ سورۃ الفرقان کی یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ عدل رحمت کے بغیر اندھا ہے، اور سزا اصلاح کے بغیر ظلم بن جاتی ہے، اور اللہ کی شریعت کا مقصد انسان کو واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لانا ہے، ختم کرنا نہیں۔ اگر اللہ جو سب سے بڑا منصف ہے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، تو کسی انسانی قانون کا یہ دعویٰ کہ یہ جرم ناقابل توبہ ہے، یہ قرآنی میزان پر ایک سخت سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔
اور پاکستان کے آئین میں تو کہیں یہ درج ہے کہ کوئی بھی ایسے قانون سازی نہیں کی جا سکتی جو کہ قرآن اور شریعت سے متصادم ہو. تو سورۃ الفرقان کی آیات کی روشنی میں تو دفعہ 295C کھلی طور پہ متصادم ہے. بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پاکستان سے بہت کم آوازیں اٹھی، کیونکہ شاید لوگوں کو اپنی جان کا خوف ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی تو ہمارا حشر وہی نہ ہو جو سلمان تاثیر کا ہوا یا اس کے بعد آنے والے سینکڑوں لوگوں کا ہوا. غور کیجئے، اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیے، اپنے سو کالڈ علماء کو دیکھیے، ہر فرقے کے، کیوں خاموش ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل، جس کو بجا طور پہ اسلام نظر آتی کونسل کہا جا رہا ہے طنزاً، اس نے خود یہ فتویٰ دیا کہ انجینئر علی مرزا جو ہیں وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوئے ہیں، جبکہ ان کے ڈومین میں یہ فتویٰ دینا آتا ہی نہیں. تو یہ تمام مولوی حضرات، تمام علماء، تمام فرقوں کے بجز آٹے میں نمک ہیں کچھ، ان کے علاوہ سب، ان کو صرف اپنے حلوے مانڈوں کی فکر ہے. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا قیامت کے قریب میری امت کے بدترین لوگ اس کے علماء ہوں گے. تو آس پاس دیکھیے، یہ جو آپ کے پاس جتنے علماء ہیں، یہاں تک کہ ان میں بہت بڑے بڑے نام بھی جنہوں نے خاموشی اختیار رکھی، جن میں مولانا تقی عثمانی جیسے لوگ بھی شامل ہیں، یہ علماء سو ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نہ کی اور انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی تو یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.